کیوں انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی؟ یہودی بھی اور عیسائی بھی اسی انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں نبی کی نبوت سے پہلے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے اللہ کا آخری نبی اسی کھجوروں والی سرزمین پہ آئے گا، یہی یثرب کی وادی اس کی ہجرت گاہ ہے۔ یہودی بھی چلے آ رہے ہیں، نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، عیسائی بھی چلے آ رہے ہیں، نبی یہاں پر آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لا کر ہم مشرکوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے نسخہ کیمیا لے کر نمودار ہوتے ہیں، ہجرت کر کے جب اللہ کے پاک نبی مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا یہ نبی آخری نبی جس کا ہم شد و مد سے انتظار کر رہے ہیں، یہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے نہیں، یہ نبی یہ تو جناب بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا ہے۔ جل گئے، بھن گئے، کڑ گئے، نبوت ہمارے خاندان سے نکل کر، نبوت ہماری برادری سے نکل کر ہمارے کزنوں کے پاس چلی گئی، نبوت ہمارے کزنوں کے پاس چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی لڑی سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ یہودیوں نے سوچا تھا، عیسائیوں نے سوچا تھا کہ جس طرح یہ دیگر نبی آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر یعقوب آئے ہیں، یوسف آئے ہیں، اور یحییٰ زکریا آئے ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ آئے ہیں، اسی لڑی سے محمد الرسول اللہ بھی ہماری برادری سے آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن بات الٹ ہو گئی، نبی علیہ السلام اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، انہوں نے حسد شروع کر دیا، بغض شروع کر لیا، اور جناب دل کے اندر نفرت بٹھا لی، نفرت کے اب پکے دشمن ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ حالانکہ یہ دشمنی کی کوئی وجہ بنتی نہیں، یہ وہی نبی ہے جس نبی کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، عیناہ حمروان من القتال، اپنی کتابوں کے اندر نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، ایسا جنگ و جدل کرنے والا نبی ہوگا، جنگ کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، وہ پیغمبر آنے والا ہے نبی الرحمہ، بہت زیادہ رحمتوں والا نبی ہوگا، شفیق اور کریم نبی ہوگا، اور جنگ کرنے والا نبی بھی ہوگا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، محمد کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اس طرح پہچان لیا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانا نبی کو۔ لیکن ایمان لانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ حالانکہ نبی دعوت دیتے آئے ہیں، خوشخبریاں سناتے آئے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اے بنی اسرائیل والوں میرے بعد نبی آئے گا جو احمد کہلائے گا، محمد کہلائے گا۔ نبی کو پہچان کر، نشانیاں بھی دیکھ کر نبی پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ یہاں سے بھی دشمنی کا آغاز ہوا۔ پھر ان ظالموں کی، یہود و نصارہ کے ظلم کی اور دشمنی کی دوسری وجہ
میرے بھائیوں یہ قرآن مجید ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ہمارے دشمن بنے۔ اللہ پاک کی یہ عظیم الشان کتاب، اللہ پاک کی یہ اعلیٰ و عرفہ کتاب، یہ قرآن مجید، اس نے آ کر توریت کو بھی منسوخ کر دیا، اس قرآن نے آ کر انجیل کو بھی منسوخ کر دیا، اس کتاب نے آ کر پہلے سارے دینوں کا خاتمہ کر دیا، اس کتاب نے آ کر اپنا ہی ایک نظام دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط اس قرآن نے اپنے ہی دیے ہیں، پہلے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، اس وجہ سے بھی وہ دشمن بنے کہ توریت منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، ہماری کتابیں کھڈے لین لگ گئی۔ اس قرآن مجید کی وجہ سے بھی وہ ہمارے دشمن بنے، اس امت کے دشمن بنے، اس نبی کے دشمن بنے، اس قرآن کے دشمن بنے۔ اور ظالموں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ فرماتے ہیں میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن ان کو مکمل رہنمائی دیتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اور ابتدائے آفرینش سے لے کر روز قیامت کے قائم ہونے تک ہر خبر دیتا ہے، اور زندگی کے ایک ایک قدم پر یہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتنی عالی شان کتاب ان کو کیوں مل گئی؟ اتنی جامع ترین کتاب ان کو کیوں مل گئی جس کا ایک ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی؟ اس وجہ سے ہمارے وہ دشمن بنے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 3، یہ لوگ پھر تیسری ان کی دشمنی کی وجہ اس امت کے ساتھ یہ بنی کہ اس امت کو بیت اللہ شریف جیسا کعبہ کیوں مل گیا؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ پہلے نبیوں کا کعبہ، پہلے نبیوں کا قبلہ اور کعبہ وہ بیت المقدس ٹھہرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا کے اندر اسی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بھی بنایا، کعبہ بھی بنایا، لیکن جب اللہ کے پاک نبی مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے 16 یا 17 ماہ اسی قبلے کو کعبہ بنایا، لیکن دل کے اندر یہ حسرت رہی، آرزو پیدا رہی، اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں میرا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ اے میرے مصطفیٰ تو بار بار اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، بار بار تو اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اس لیے کہ تیرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ جاؤ آج ہم نے تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا۔ نماز کے دوران ہی حکم آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ چہرہ مبارک کو بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ شریف میں۔ بڑی ان کو جلن ہوئی، حسد ہوا، بغض پیدا ہو گیا مزید کہ اوہو اس نبی نے تو اپنا کعبہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ جس قبلے کعبے کی طرف سارے نبی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ کعبہ اس نے چھوڑ دیا۔ پروپگنڈا بھی کیا لوگوں نے، یہود و نصارہ نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اے میرے پیغمبر، کچھ بے وقوف لوگ
کچھ نادان لوگ یہ پاگل پنے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس محمد نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. اے نبی اعلان کر دو وہ ساری زمین اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ جدھر چاہے اپنے بندوں کو پھیر دیتا ہے. وہ چاہے مشرق میں پھیر دے, مغرب میں پھیر دے, مشرق بھی اسی کا مغرب بھی اسی کا. یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. تم کیوں پروپگنڈے کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ جانتے تھے, یہود و نصارہ کو پتا ہے کعبۃ اللہ کون سا مقام رکھتا ہے. سارے نبیوں نے حج کیا تو کعبۃ اللہ میں, سارے نبیوں نے طواف کیا تو کعبۃ اللہ میں. یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ پاک نے جنت سے حجر اسود کو اتارا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے کہ اگر ایک مرتبہ اسے کوئی بھوسا دیتا ہے تو ساری زندگی کے گناہوں کو وہ چوس کے ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی استلام کر لیتا ہے اس کے گناہوں کو بھی میرے بھائی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پر ملتزم ہے جہاں پر لوگ چمٹ چمٹ کر دعائیں کرتے ہیں, اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ان کو پتا ہے یہاں پر مقام ابراہیم ہے جہاں پر لوگ آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اپنی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبیوں نے طواف کیا. آج امت محمد طواف کر رہی ہے. طواف کرنے والے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پاتے ہیں. ان کو یہ قبلہ کیوں مل گیا؟ یہ کعبہ کیوں مل گیا؟ یہ دشمنی کی تیسری بڑی وجہ. یہاں پر ہی بس نہیں, یہاں پر تو مینا بھی ہے, یہاں پر تو صفا مروہ کی سائی بھی ہے, یہاں پر تو میدان مزدلفہ بھی ہے, یہاں پر تو میدان عرفات بھی ہے, جہاں پر اس امت کے لوگ جمع ہوتے ہیں حج والے دن, عرفہ والے دن, جہاں پر امت جمع ہوتی ہے. اور جتنے لوگ یہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں, اللہ پاک ایک دن میں یک جنبش معافی کا قلم پھیر کر کروڑوں لوگوں کو جنت عطا فرماتے ہیں. اس سب چیزوں کا ان کو علم ہے, اس وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے کہ اتنی ان کو رحمتیں, اتنی ان کو برکتیں یہ کیوں مل رہی ہیں. اور چوتھی وجہ وہ ہے جناب مدینۃ المنورہ, جہاں پر میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے, جہاں پر اس امت کا لاڑا, اللہ کا لاڈ پیغمبر, اللہ کے حبیب جہاں پر آرام کر رہے ہیں. وہ مدینہ, وہ منورہ جس کو پیغمبر نے دین اور شریعت سے منور کیا ہے. اللہ کے نبی کا روزہ مبارک سامنے ہے اور نبی کے یار ابو بکر صدیق ساتھ لیتے ہیں, اور جناب عدالت کا بادشاہ فاروق اعظم وہ بھی ساتھ لیتے ہیں, سخاوت کا بادشاہ عثمان غنی وکیل غرقت میں لیتے ہیں, اور کم و بیش 10,000 صحابہ نبی کی ساری بیویاں یہاں وکیل غرقت میں لیتی ہیں. امت کے مسلمان یہاں پر آ کر نبی کے اوپر درود و سلام بھیج کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. اتنے بڑے بڑے مرکز اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں, وہ جلے نہ تو اور کیا کریں. ان کے پاس کیا ہے؟ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کوئی اتا پتا ہے انہیں؟ کوئی پتہ نہیں. عزیر کی قبر کا کوئی پتہ نہیں, ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کوئی پتہ نہیں.
اور عیسائیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہے یا آسمان پر ہے، کہاں ہے؟ اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے نبی کا روزہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے نبی کے یار دوست احباب صحابہ ان کی قبریں ہمارے سامنے ہیں، میرے نبی کی مسجد ہمارے سامنے ہے، ہمارے نبی کا مصلی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، جبریل کہاں سے آتے تھے وہ مقام سامنے ہے، جبریل کہاں سے جاتے تھے وہ مقام سامنے ہے، صحابہ کہاں پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے وہ مقام ہمارے سامنے۔ اس وجہ سے بھی وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دشمن کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں کے اندر سے دشمنی کی وجہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہے، اور اے میرے مصطفیٰ ان یہود و نصارہ کے دلوں کے اندر جو دشمنی کا ایک الاؤ پک رہا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ دشمنی کا ایک سمندر ان کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر موج زن ہے۔ اے میرے مصطفیٰ ہر فتنے کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،